Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is the lecture number 24. The topic is corporate social responsibility. Corporate social responsibility is a second part of your subject, and it is a small part of your subject. And in this session and one coming session, we will see the basic concepts, its types, and other concepts of corporate social responsibility. Objectives of this session. At the end of this session, you should be able to identify and describe a definition for CSR, reasons for having a CSR program, objections to CSR, what makes a CSR program, how a CSR program is communicated, principles of reporting for CSR, and some alternative viewpoints on CSR. CSR means corporate social responsibility. अगर आपको मैं सादा अल्फाज में भी ये बात समझाऊं कि CSR क्या है, तो बेसिकली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है, जहाँ पे इनकी कुछ प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से जिम्मेदारियां हैं, उसके बाद फिर एम्प्लॉइज़ के हवाले से कुछ जिम्मेदारियां हैं और उनके बेनिफिट्स का ख्याल करना जो है ये इनकी जिम्मेदारी में शामिल है। उसी तरह से जिस सोसाइटी के अंदर, जिस लोकेशन के अंदर, जिस मुल्क के अंदर, जिस इलाके के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करती हैं, वहाँ पे इन ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है सोशली तौर पे ये अपनी कम्युनिटी जहाँ पे ये रहते हैं, वो एम्प्लॉइज जो ये वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ का मौसम, वेदर, इन्वायरमेंट, स्ट्रक्चर, स्कूल्स लाइक दैट, इन तमाम चीज़ों की भी जिम्मेदारी, सोशल जिम्मेदारी, ये लीगल जिम्मेदारी नहीं है, ये सोशल जिम्मेदारी है उन ऑर्गेनाइजेशन की कि जिस इलाके से वो पैसा जनरेट करती हैं, जहाँ से वो प्रॉफिट कमाती हैं, वहाँ के स्कूलों के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, रोड्स के ऊपर वो अपने पैसे लगाएं। मिसाल के तौर पे आपके मुल्क में बड़े सालों से होंडा और टोयोटा जो है और सुजुकी, तीनों जापानीज कंपनीज हैं जो आपके मुल्क में ऑटोमोबाइल जो है वो सेल कर रही हैं कई दहाइयों से। तो उसके बदले में वो क्या करते हैं, वो हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट को डिफरेंट किस्म के डोनेशंस देते हैं, डिफरेंट किस्म की ग्रांट्स देते हैं। जैसे हमारे मुल्क में अच्छे रोड्स बनाने के लिए ग्रांट्स आती हैं, स्कूल्स के लिए ग्रांट्स आती हैं। तो ये इस तरह से वो कंपनियां जो जिस मुल्क से, जिस इलाके से पैसा कमाती हैं, वहाँ पे अपनी अखलाकी जिम्मेदारी निभाते हुए उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। जिस तरह से ये सेफ गार्ड है, साबुन, लीवर ब्रदर्स और यूनिलीवर कंपनी बड़ी बड़ी, तो आप अक्सर देखते हैं कि सेफ गार्ड वाले क्या करते हैं कि वो कभी बच्चों को स्कूल में हाथ धोने के तरीके सिखा रहे हैं, कभी उनको साफ सुथरा रहने के तरीके बता रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, बेसिकली दे आर परफॉर्मिंग इन द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि कॉर्पोरेट मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज की सोशल जिम्मेदारी जो है उसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कहते हैं। अभी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कॉर्पोरेट सिटीजनशिप भी कहा जाता है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहा जाता है और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस भी कहा जाता है। यानी कि रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कौन सा होगा? वो बिजनेस जो अपने इर्द गिर्द की कम्युनिटी का, अपने एम्प्लॉइज का
اور کوئی ایسے کام نہ کرے جس کی وجہ سے انوائرمنٹ افیکٹ ہو، ویدر ڈسٹربز ہوں. یہ ساری کی ساری چیزوں کا جو آرگنائزیشن خیال کرتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں دیز آر دا رسپانسبل بزنس. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے گرین انوائرمنٹ جو ہے ہماری بہت اچھا ضرورت ہے، تو وہ کمپنیز جو گرین انوائرمنٹ کو فوکس کرتی ہیں، درخت لگواتی ہیں، کوئی اس طرح کی ویسٹیج نہیں نکالتی جس کی وجہ سے ہمارے انوائرمنٹ کے اوپر نیگیٹو افیکٹس آئیں یا کریشنز کے اوپر، جانوروں کے اوپر، انسانوں کے اوپر افیکٹ آئیں، تو ایسی اچھی کمپنیز کو ہم کہتے ہیں کہ دے آر دا رسپانسبل بزنس کمپنیز اینڈ دے آر پرفارمنگ دیئر سوشل رسپانسبلٹیز. لہٰذا ان تینوں میں سے کوئی بھی نام کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا لیا جا سکتا ہے. اگر ہم ڈیفینیشن کو دیکھیں اسپیسیفکلی، we see CSR as the voluntary actions that businesses can take over and above compliance with minimum legal requirements to address both its own competitive interest and the interest of the wider society. سی ایس آر کی ڈیفینیشن سے پہلے سب سے پہلا ورڈ جو استعمال کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ والنٹیئر، یعنی کہ بغیر کسی معاوضے کے خود ڈیسیژن لے کے کوئی بھی کاروباری آرگنائزیشن جو ہے وہ بزنس کرتی ہے وہاں پہ، تو کیا کرتی ہے کہ کوئی کسی قسم کی لیگل پابندیوں سے آزاد ہو کے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو اس معاشرے میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے، اپنا کمپیٹیٹیو انٹرسٹ گین کرنے کے لیے اور اس سوسائٹی کی بہتری کے لیے، وسیع تر مفاد کے لیے جو بھی ایکشن لیتی ہیں، جو بھی سوشل ورک پرفارم کرتی ہیں، اسے ہم کہتے ہیں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. جیسے کہ ستارہ والے کوئی اسکول بنوا دیں، ابراہیم فائبر والے کوئی اسکول بنوا دیں، کوئی ہاسپٹل بنا دیں، کوئی ٹرسٹ تعمیر کر دیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے زمرے میں آتی ہیں. اور یہ کام جو ہے فری کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی لیگل پابندیاں کمپنیوں پہ نہیں ہوتی. یہ چیزیں جو ہیں وہ ایتھکس کے پرسپیکٹو میں آ کے، سوشل رسپانسبلٹی کے پرسپیکٹو میں آ کے کرتی ہیں. جیسے آپ کئی دفعہ چوکوں کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر کمپنیز نے آب شارز بنا دی ہیں، کچھ اور خوبصورت قسم کے موٹرز لگا دیے ہیں اور نیچے اپنا نام لکھ دیا ہے. یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے زمرے میں آتی ہیں. پھر سنیں، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے کہ آرگنائزیشن جو ہیں اپنی مرضی کے ساتھ بغیر کسی قانونی پریشر کے اپنے فائدے کے لیے اور اس سوسائٹی میں جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں اس کے وسیع تر مفاد میں جو کام کرتی ہیں، سوشل ورک پرفارم کرتی ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ دس از دا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس کنسیپٹ کے اوپر کہ وائی سی ایس آر. ہم سی ایس آر ہمیں چاہیے کیوں؟ نمبر 1، کنزیومرز اینڈ انویسٹرز دونوں کا آپس میں انٹریکشن ہے. گروئنگ ایکسپیکٹیشنز فار آرگنائزیشنز ٹو بہیو رسپانسبل. اس لیے ضروری ہے کہ جو آرگنائزیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں وہ کسٹمرز کا خیال کریں اور بڑا ذمہ داری کے ساتھ بہیو کریں، انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کریں اور سوسائٹی کی پروٹیکشن کریں، لینڈ پروٹیکشن کریں، پولوشن کے معاملات جو ان کو دیکھیں. اگر آپ کو یاد ہو تو پریویس لیکچرز میں ہم نے انوائرمنٹ کے حوالے سے جتنی پڑھی تھیں چیزیں، اس میں لینڈ پولوشن ہے، ایئر پولوشن ہے یا واٹر پولوشن ہے، ان میں بڑا رول جو ہے انڈسٹری کا ہے. تو یہ جو رسپانسیبل انڈسٹریز ہوتی ہیں جو سی ایس آر کو فالو کر رہی ہوتی ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کی پولوشن نہیں پھیلاتی. اور کنزیومر اویئرنیس، گرین اینڈ ایتھیکل کنزیومرزم، یہ آرگنائزیشن جو ہیں سی ایس آر کے تھرو جو ہے وہ کنزیومرز کو اور دوسری جو لوگ ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ گرین انوائرمنٹ جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. اس کے بعد لیجسلیشن پرسپیکٹو میں سسٹینیبلٹی اینڈ کوڈ آف پریکٹس and globalization, adoption of the best practice, consumers and legal acceptance. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ضروری ہے سی ایس آر کو. اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ بزنس ایڈوانٹیجز آف سی ایس آر. سی ایس آر کے پرفارم کرنے سے کاروبار کو کیا کیا فائدے پہنچتے ہیں، بزنس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. اس میں نمبر 1 ہیومن ریسورسز ہیں. جب آپ سوشلی رسپانسبل ہوں گے، اسٹاف کے مورل کو بہتر کریں گے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں گے، ان کو اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے، ان کو اچھا کھانا دیں گے، ان کو اچھا
ورک پلیس پرووائڈ کریں گے ڈیفینیٹلی وہ موٹیویٹ ہوں گے اور آپ کے لیے اچھا کام کریں گے. پھر رسک مینجمنٹ ہے, جب آپ ایتھکس اور برانڈ ایکوٹی پہ کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ وہ تمام چیزیں کیئر ٹیک کے اوپر کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہیومن ریسورس اور سوسائٹی کو سیو کیا جا سکے. اس کی وجہ سے آپ کے رسک مینجمنٹ میں کمی آتی ہے. اس کے بعد برانڈ ڈفرینشیشن, جب آپ اس طرح کے فری کام کرتے ہیں, سوسائٹی کی بہتری کام کرتے ہیں, تو برانڈ جو ہے بلڈ ہوتا ہے, اور وہ جو لوگ کسٹمر ہیں اس طرح کے برانڈ کے ساتھ جو کہ لوئل ہوتا ہے, جو سوسائٹی کا خیال کرتا ہے, اس کے ساتھ مزید کمیٹڈ ہوتے ہیں. ریپوٹیشن اینڈ برانڈ اٹریکٹیونیس, تو اس طرح کے برانڈ جو خیال کرتے ہیں سوسائٹی کا, کنزیومر کی کیئر کرتے ہیں, کسٹمر کی کیئر کرنے کے ساتھ ساتھ امپلائیز کی بھی کیئر کرتے ہیں, تو اس طرح کے برانڈ کی ریپوٹیشن جو ہے وہ بڑھتی ہے اور اٹریکٹیونیس بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ جب کمپیریزن کرتے ہیں تو اگر برانڈ کی چیز تھوڑی سی مہنگی بھی ہو تو وہ اس لیے لے لیتے ہیں کہ دے آر کیئرنگ, دے پروٹیکٹ دا کنزیومر انٹرسٹ, دا کسٹمر انٹرسٹ, سوسائٹی انٹرسٹ اینڈ اوور آل انوائرمنٹ بینیفیشلس. دیٹس وائی بزنس جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے اور گرو کرتا ہے, اور یہ تب ممکن ہے جب ایک بزنس رسپانسیبل ہو اور اپنی رسپانسبلٹی پوری طریقے سے سوسائٹی کی ضروریات کے مطابق اور اپنے اویلیبل ریسورسز کے مطابق پوری کرے. پھر اس سے اور کیا بینیفٹس ہوتے ہیں؟ بزنس ڈیولپ ہوتا ہے, نیو مارکیٹس, پروڈکٹس اینڈ سروسز. جب آپ اچھی رپیوٹ بلڈ کر لیتے ہیں, سوسائٹی کے لیے بہتر ثابت ہوتے ہیں, تو پھر نئی مارکیٹس آپ کے لیے کھلتی ہیں اور ملک جو ہے آپ کو پریفر کرتے ہیں, پابندیاں آپ پہ نہیں لگتی, نئی پروڈکٹس آپ لے کے آتے ہیں, نئی سروسز لے کے آتے ہیں. اس کے بعد ریسورس مینجمنٹ, بیٹر مینجمنٹ اینڈ کنورسیشن آف دا اسٹریٹجک ایسٹس کر پاتے ہیں, کیونکہ بیکاز یو آر رسپانسبل, بیکاز یو آر taking care of your assets, that's why your resources are well managed. Stakeholder management, better internal and external relationships. Due to CSR, aapke internal relations with the within the organization, outside the organization, within the industry, outside the industry, آپ کے ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں, اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, امپلائیز ہیں, کمپیٹیٹرز ہیں, انویسٹرز ہیں, بینیفیشرز ہیں, وہ تمام کے تمام جو ان کے ریلیشن شپ بہتر ہوتے ہیں ڈیو ٹو دا CSR. فریڈم آف آپریشنز, ریڈیوس گورنمنٹ پریشرز, پبلک NGO انٹرونشن ان آرگنائزیشنز. کیونکہ آپ فری کام کر رہے ہوتے ہیں, ویلفیئر کا کام کر رہے ہوتے ہیں, تو گورنمنٹ کے پریشر آپ کے اوپر سے کم ہوتے ہیں, پبلک کے پریشر آپ کے اوپر سے کم ہوتے ہیں. NGOز جو ہیں آپ کے اوپر کوئی احتجاج نہیں کرتی ہیں, آپ کے اوپر کوئی تھریٹ کریٹ نہیں کرتی ہیں, بیکاز یو آر آلریڈی پرفارمنگ آل دوز ایکٹیویٹیز which are required by the NGOs. So یہ بزنس کے اور ایڈوانٹیج ہیں جس کی وجہ سے CSR اڈاپٹ کرنا چاہیے یا آرگنائزیشن جو ہے وہ اڈاپٹ کرتی ہیں. اچھا, اس کے بعد وائی ناٹ CSR, اگر ہم CSR نہیں کرتے, آرگنائزیشن CSR نہیں کرتی, تو پھر کچھ ایشوز ہوں گے. may take management focus away from core business activities, جو آپ کی کور بزنس ایکٹیویٹی ہے اس سے آپ بہت دور چلے جائیں گے. may appear cosmetic without genuine social benefits, کوئی سوشل بینیفٹ نہیں ہوں گے, آپ جو ہے کاسمیٹک پرسپیکٹو میں ایک جعلی طریقے سے جو ہے وہ کام کریں گے. may make organization more vulnerable to revelation of bad unethical business practices. جب آپ CSR کو فالو نہیں کرتے, اپنی رسپانسبلٹی نہیں لیتے, تو پھر آپ جس طرح کی مرضی پریکٹس کریں آپ کو بزنس کو فرق نہیں پڑتا, اور نہ ہی وہ چیزیں ریکگنائز کی جاتی ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ریسٹرکشنز آپ کے آ سکتی ہیں آپ کی ٹریڈ کے اوپر, جب آپ رسپانسبل پرفارم نہیں کرتے, کوئی اس طرح کا کیمیکل ویسٹ کرتے ہیں جس سے پولوشن ہوتی ہے, کوئی نقصان پہنچتا ہے, تو پھر بہت سارے لوگ وہاں پہ احتجاج کریں گے. دین یو ہیو ٹو فیس دا پرابلمس. دیٹس وائی CSR جو ہے وہ ضروری ہے. ایک بہت مشہور اکانومسٹ ملٹن فریڈمین سیز the social responsibility of business is to increase its profit. بہت زبردست بات اس بندے نے کی ہے, اکانومسٹ نے, ملٹن نے. وہ کہتا ہے کہ سوشل رسپانسبلٹی جب کوئی بزنس لیتا ہے, ایک سوشلی رسپانسبل ہوتا ہے, اب رسپانسبل بزنس بنتا ہے, تو اس کی وجہ سے اس کے پروفٹس میں الٹیمیٹلی اضافہ ہوتا ہے. جب آپ سوسائٹی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں, ان کو اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں, دین سوسائٹی جو ہے وہ بھی رسپونڈ کرتی ہے, اور وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ریلائز کراتی ہے کہ جو آرگنائزیشن ان کے بینیفٹ کے لیے کام کرتی ہے, ہمیں بھی اس کے لیے سوچنا چاہیے. Why does it mean to say that business has responsibilities? Only people can have responsibilities. یعنی کہ
جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ کاروبار کے اوپر نہیں ہوتی، یہ بیسیکلی انسانوں کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہیں اور انہوں نے یہ ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں. لہٰذا in a free society there is one and only one social responsibility of business. کوئی بھی فری سوسائٹی جہاں پہ جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ کسی بھی کاروبار کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say engages in open and free competition without deception or fraud. لہٰذا جس سوسائٹی کے ہم ریسورسز استعمال کرتے ہیں، جہاں پہ ہم انگیج ہوتے ہیں، جہاں پہ ساری پروفیٹیبلٹی ہم بنا رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اس کی کیئر نہیں کریں گے، اس کو فراڈ کریں گے، دھوکہ دیں گے، تو الٹیمیٹلی ڈیفینیٹلی نقصان ہوگا. لہٰذا ایک نیٹ شیل میں جو بات ملٹن فریڈمین نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ سوسائٹی کے ساتھ بہتر ہو، ہم لانگ ٹرم پرافٹ میں رہیں اور ہمارے پرافٹ جو پازیٹیو ہی رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وی شوڈ بی آ رسپانسبل بزنس کنسرن، وی شوڈ بی آ responsible individual organization in the society, and we should perform all social responsibilities relevant to the organization. یہاں پہ ابھی آپ تصویریں دیکھیں گے تو یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوگا some of the most common ways in which CSR is demonstrated. کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز نارملی کن کن طریقوں سے آرگنائزیشن جو ہیں وہ پرفارم کرتی ہیں، جیسے اسپیشلسٹ اڈاپٹڈ پروجیکٹس، کچھ اسکول بنا دیے، کچھ اور کام کر دیا، کارپوریٹ چیریٹیبل ڈونیشن دے دی آرفنس کو، یتیم بچوں کو، یا والنٹرلی اسکیمس فار اسٹاف، اپنے اسٹاف کے لیے کچھ اسکیمس چلا دیں، جیسے ان کے بچوں کی شادیوں کے لیے، ان کے گھر کے لیے لون دے دیں، گاڑی کے لیے ریلیکس لون دے دیں. تو یہ بھی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی میں چیزیں آتی ہیں. فنڈ ریزنگ ایکٹیویٹیز، کوئی آپ فنڈ ریز کرتے ہیں کسی ایسی کمیونٹی کے لیے جس کی ہیلپ کی جا سکے، جیسے ہمارے ملک میں کبھی سیلاب آ جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ آرگنائزیشن اگر فنڈ ریز کرتی ہیں اپنے ملازمین کے تھرو، اپنی سوسائٹی کے تھرو، اور ان کی ہیلپ کرتی ہیں، تو دیٹ از آلسو انکلوڈ ان کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. چینجز ٹو آرگنائزیشن آپریشنس، کئی دفعہ آرگنائزیشن کے آپریشن جو ہے ان کو چینج کرنے کے لیے بھی سوشلی کنٹریبیوشن کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے امپلائیز جو کہ چینج کی زد میں آتے ہیں ان کو اس کا بینیفٹ ہوتا ہے. تو یہ جنرل طریقے ہیں جس کی وجہ سے آرگنائزیشن جو ہیں وہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ پرفارم کرتی ہیں. اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پروجیکٹس کو اڈاپٹ کر لینا، اسکولز بنا دینا، ہاسپٹل بنا دینا، کوئی یہ جیسے آپ ونڈ اسکرین دیکھ رہی ہیں یہ بنا دینا، کوئی فیسلٹی دے دینا، اپنے امپلائیز کو فیسلٹی دے دینا انٹرنلی یا ایکسٹرنلی. These all are things included in corporate social responsibilities activities. There are the four main components of CSR. Corporate social responsibility کے چار مین کمپوننٹس ہیں، چار پرسپیکٹو ہیں. نمبر 1 اکنامک، نمبر 2 لیگل، نمبر 3 ایتھیکل، اینڈ نمبر 4 ڈسکریشنری. یہ چار کمپوننٹ ہیں سی ایس آر کے، اکنامک، لیگل، ایتھیکل اینڈ ڈسکریشنری. اس کے بعد سی ایس آر جو سسٹم ہے، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا سسٹم جو ہے وہ آرگنائزیشن کے اندر کام کیسے کرتا ہے، وہ کس طریقے سے آپریٹ ہوتا ہے. تو اس میں طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت آتا ہے may be administrated and communicate achievements via کس طریقے سے اس کو ایڈمنسٹریٹو طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے اور اس کا پروسیس کمیونیکیشن کیسے چلائی جاتی ہے. نمبر 1 کیا ہے، a dedicated CR section اور ڈپارٹمنٹ. آرگنائزیشن جو کہ سی ایس آر کو لے کے چلتی ہے وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ لیول کا علیحدہ سیپریٹ جو ہے ایک سیکشن یا ڈپارٹمنٹ بناتی ہے، اور کئی دفعہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ بھی اس کو جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے. بزنس ڈیولپمنٹ سیکشن ایک علیحدہ بنایا جاتا ہے، پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ علیحدہ بنایا جاتا ہے، ڈائریکٹلی اور وایا سی او اینڈ اے بورڈ آف ڈائریکٹرز. یہ تمام طریقہ کار جو ہیں اڈاپٹ کیے جاتے ہیں سی ایس آر کی کمیونیکیشن کے لیے اور اس کو ایڈمن کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے، اور یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر حصہ لیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو رپورٹنگ فارمیٹ ہے، دا ٹرپل باٹم لائن.
جو رپورٹنگ فارمیٹ ہے وہ کس طریقے سے چلتا ہے. دس مین ایکسپینڈنگ دا ٹریڈیشنل رپورٹنگ فریم ورک ٹو ٹیک انٹو اکاؤنٹ پرفارمنگ ان ٹرمز آف سوشل, انوائرمنٹل ایز ویل ایز فائنینشیل. ٹھیک ہے, لوگوں کا جگہ یعنی کہ پلانٹ جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں, اور پھر فائنینشیل پرافٹ. تین باٹم لائنز ہیں, ٹرپل باٹم لائنز, جن کی بیس کے اوپر جو ہے وہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے. ایک تو لوگ ہیں, پھر انوائرمنٹ ہے, اور پھر پیسہ. ظاہر ہے پیسے کے بغیر آپ کوئی سوشل بینیفٹ جو ہے وہ نہیں دے سکتے. رپورٹنگ فارمیٹ دا ٹرپل باٹم لائن کنسیپٹ جو ہے ڈیولپ بائی جان ایلکنگٹن in 1994 expects organization to be responsible to stakeholders' interests rather than stakeholders' profit. یعنی کہ شیئر ہولڈرز کے پروفٹ کے اندر انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وہ رسپانسبل ہونے چاہیے آرگنائزیشنز اسٹیک ہولڈرز کے انٹرسٹ کے اندر. صرف پروفٹ کمانے سے آرگنائزیشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گی, بلکہ آرگنائزیشنز کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کے انٹرسٹ کیا کیا ہیں, سوسائٹی کے انٹرسٹ کیا ہیں, کیونکہ سوسائٹی جو ہے وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے, کسٹمر جو ہیں وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, امپلائیز جو ہیں وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, انویسٹر جو ہیں وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے. تو تمام کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا آرگنائزیشن کے لیے زیادہ ضروری ہے, نہ کہ ڈائریکٹلی پروفیٹیبلٹی کو. یو این او ادر سورس آف سی ایس آر رپورٹنگ کے اندر دا یو این او نیشنز گلوبل کمپیکٹ UNGC framework and mechanism designed to encourage businesses to adopt CSR policies. یہ ویب سائٹ بھی اویلیبل ہے اس کے اندر, کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے اس نے ایک گلوبل نیٹ ورک فریم ورک بنایا جس کے تھرو جو ہے وہ آرگنائزیشن کو اور بزنس کو موٹیویٹ کرتے ہیں وہ CSR کی پالیسیز بنائیں اور اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کریں, جس سے کہ دنیا کو فائدہ پہنچے. اس کے بعد یہ دیکھیں FTSE for Good Index measures the performance of companies who meet globally recognized CSR standards. یہ ایک انڈیکس ایک پیمانہ تیار کیا گیا ہے جس کے تھرو پوری دنیا میں CSR کے جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے اس کو میئر کرنے کے اندر ہیلپ ملتی ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی آرگنائزیشن جو ہے وہ کس لیول پہ, یا کون سا ملک جو ہے وہ کس لیول پہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز کو جو ہے وہ اب نبھا رہا ہے. اگر ہم کچھ اور کنسیپٹ دیکھیں مین کنسیپٹ آف CSR کے, تو اس میں ایک اور 1979 میں ڈیفینیشن آئی تھی. اس کے مطابق کیا ہے, فرمز ہیو ریسپانسبلٹیز ٹو سوسائٹیز انکلوڈنگ اکنامک, لیگل, ایتھیکل اینڈ ڈسکریشنری. جیسے کہ 4 کمپوننٹس ہم نے پہلے پڑھے ہیں اس کے, یہ ریوائز ہو گئے ہمارے اس کے ساتھ. اس کے بعد سوشل کانٹریکٹ, ڈونلڈسن 1982 and 1999 there is a tacit social contract between the firm and society. tacit social contract کیا ہوتا ہے کہ جو کہ واضح نہیں ہوتا. tacit کا مطلب ہوتا ہے واضح نہ ہونا, اندرونی پرسیپشن, ہمارے ذہنی طور پہ جو بات جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو, وہ ہم کہتے ہیں دیٹ از اے tacit. جس طرح کہ 2 طرح کا نالج ہوتا ہے, tacit نالج اور ایکسپلیسڈ نالج. ایکسپلیسڈ نالج وہ کیا ہے, جو بکس میں لکھا ہوا ہے, جو میگزین میں ہے, اخبار میں ہے, رسالے میں ہے, دیٹ از اے ایکسپلیسڈ نالج. اور ٹیسڈ نالج جو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے, وہ جو ہمارے دماغ میں ہے, کوئی اسکل ہے, کوئی تھاٹ ہے, کوئی فارمولا ہے, اسے ہم کہتے ہیں ٹیسڈ نالج. اسی طرح سے ٹیسڈ سوشل کنٹریکٹ کیا ہے کہ جو ہمارے ذہنی طور پہ پرسیپشن ہے, ہم دل سے کرنا چاہتے ہیں, کوئی قانونی بائنڈنگ نہیں ہے, کوئی نظر نہیں آ رہا, کوئی ریٹن ڈاکومنٹ نہیں ہے, دیٹ از کالڈ ٹیسڈ سوشل کنٹریکٹ بٹوین دا فرم اینڈ سوسائٹی. یہ فرم اور سوسائٹی جس کے اندر وہ سوسائٹی کا فرم کام کر رہی ہوتی ہے, ان کے درمیان میں ایک ٹیسٹ یعنی کہ اندرونی پرسیپشن بیس کانٹریکٹ جو ہے, دیٹ از کالڈ دا کارپوریٹ سوشل کانٹریکٹ. دا کانٹریکٹ bestows certain rights in exchange for certain responsibilities. یعنی کہ عدلے کا بدلہ ایکسچینج ہے ایک رسپانسبلٹی کی, سوشل ایکسچینج ہے کہ اگر میں آپ کے لیے کچھ کروں گا تو آپ میرے لیے کچھ کریں گے, ہم سوسائٹی کے لیے کچھ کریں گے اور سوسائٹی ہمارے لیے کچھ کرے گی. اگر بزنس سوسائٹی کی بہتری کے لیے کرے گا تو سوسائٹی بھی اس بزنس کو جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گی. جیسا دس از کالڈ سوشل کانٹریکٹ.
Stakeholder theory. Freeman 1984. A stakeholder is any group or individual who can affect or is affected by the achievement of an organization's purpose. वो तमाम लोग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं इंडिविजुअल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट से या किसी और तरीके से. Argues that this is the company's strategic interest to respect the interest of all its stakeholders. ये स्ट्रेटजिकली जिम्मेदारी है किसी भी कंपनी की कि वो अपने तमाम स्टेक होल्डर जिसके अंदर कस्टमर भी आते हैं, एम्प्लॉइज भी आते हैं, सोसाइटी भी आती है, गवर्नमेंट भी आती है, इन्वेस्टर्स भी आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, इन तमाम के इंटरेस्ट का ख्याल करे ताकि उसका अपना प्रॉफिट जो है वो बेहतर रहे. दिस इज कॉल्ड स्टेक होल्डर थियरी डेवलप्ड बाय फ्रीमैन. अब CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल टू क्या है? पॉलिटिकल इकोनॉमी. द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू प्राइवेट इंडस्ट्री. जितनी भी इंडस्ट्री काम कर रही होती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अलावा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स तो पहले ही सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जैसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं. अब प्राइवेट इंडस्ट्री जो उसको जब कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती है गवर्नमेंट पॉलिटिकल इकोनॉमी के परस्पेक्टिव में जाके, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी perspective. अब व्हाट आर द की इश्यूज इन CSR? CSR के अंदर मेन क्या क्या इश्यूज आते हैं? लेबर राइट्स जैसे कि चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर, राइट टू ऑर्गेनाइज, सेफ्टी एंड हेल्थ. ये लेबर के हवाले से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो छोटे बच्चों को काम पे ना लगाएं, उनको उनको पढ़ने का मौका दें, लेबर से ज़बरदस्ती 12-12 घंटे काम ना लें, चीज़ों को जो है ऑर्गेनाइज करें, सेफ्टी और हेल्थ का ख्याल करें. तो ये लेबर राइट्स के अंदर आती है. उसके बाद इन्वायरमेंटल कंडीशंस, वाटर एयर एमिशंस जो हैं उनका ख्याल करें, लैंड पोल्यूशन का ख्याल करें, एयर पोल्यूशन का, धुआं, मट्टी, पानी के अंदर फजलात ना डालें जिसकी वजह से नुकसान हो. उसके बाद क्लाइमेट चेंज, जो दरख्त नहीं लगाते, दरख्त काट रहे हैं जिससे दरख्त नहीं हो पा रहे, इसके ऊपर फोकस करना और ग्रीन एक इकोनॉमी की तरफ और ग्रीन एनर्जी की तरफ जो है वो सफ़र करना. दैट इज़ आल्सो इश्यूज इन द CSR. फिर ह्यूमन राइट्स के हवाले से कॉर्पोरेशन विद पैरामिलिट्री फोर्सेस, कंपल्सिटी इन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, यानी कि ये जो NGO वगैरह डिफरेंट किस्म के नाइंसाफियों के खिलाफ जो अपनी आवाज़ उठाती हैं वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से आती हैं. अगर किसी मुल्क में जैसे कभी कश्मीर में इशू बने हुए हैं तो वहाँ पे पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी NGOs हैं वो हाथ अपना उठा रही हैं कि इनका बुनियादी हकूक जो है वो बहाल किए जाएँ, ह्यूमन राइट्स जो है उनको बहाल किए जाएँ. अभी रिसेंटली जो सिख जो हैं कम्युनिटी, उन्होंने इंडिया के अंदर जो सिख या किसान जिन्होंने जुलूस निकाले उसके ऊपर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दैट इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए वो आवाज़ उठाएं जहाँ पे किसी मुल्क के अंदर इस तरह की नाइंसाफ़ी हो रही हो. उसके बाद पॉवर्टी एलिवेशन, ये भी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो जॉब क्रिएट करें, पब्लिक रिसोर्स रेवेन्यूज बढ़ाएं और स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी लेके आएँ ताकि गुर्बत किसी मुल्क में जो है वो कम हो. जब वो जॉब क्रिएट करेंगे, लोगों को पैसे मिलेंगे, पब्लिक रेवेन्यू बढ़ेगा, यानी कि टैक्सेस ज़्यादा बढ़ेंगे तो वेलफेयर बढ़ेगी, स्किल्ड लेबर होगी और टेक्नोलॉजी आएगी तो फर्दर जो है वो ग्रोथ होगी. तो ये जनरल कंसेप्ट्स हैं लेबर के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से और पॉवर्टी एलिवेशन के हवाले से जो CSR के पर्सपेक्टिव में डील किए जाते हैं. उसके बाद ग्लोबल कंसेप्ट इसके अंदर आते हैं, वो डील किए जाते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आके. उसके बाद CSR मैनेजमेंट स्ट्रक्चर सिस्टम देखें तो किसी भी कंपनी एग्जांपल देखें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ जो है ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड्स होती है इक्वली लेवल पे, और डायरेक्ट उनके नीचे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर जो है वो काम करता है और वो देखता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हद तक अदा कर पा रही है, सोसाइटी के लिए कितनी बेनिफिटेड है. और ये डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो कमेटी है उसको जो है वो रिपोर्ट होती है. ये कोई प्रेसिडेंट या ऑपरेशनल लोग जो हैं या ह्यूमन रिसोर्स किसी के साथ इसका कोई डायरेक्टली लिंक नहीं होता. ये डायरेक्टली अपवर्ड रिपोर्टिंग कर सकती है और अपने क्यू के अंदर जो है वो भी रिपोर्टिंग कर सकती है. यहाँ पे आप देखेंगे कि एक साइड पे फॉर्मली ये इनके नीचे आ रहा है लेकिन ये डायरेक्टली भी अख्तियार रखता है उधर रिपोर्टिंग करने के लिए, स्टीयरिंग कमेटी को जो है वहाँ पे भी रिपोर्ट कर सकता है. लिहाजा CSR मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और बड़ा हाई अथॉरिटीज़ को डायरेक्टली रिपोर्टिंग होता है ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाएं और ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल जो है एक पॉजिटिव इमेज जो है वो डेवलप करने में कामयाब हो.
I hope you guys learn many concepts about the corporate social responsibility. मैं एंड पे दोबारा रिवाइज करता चलता हूँ कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि ऑर्गेनाइजेशंस का अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने स्टेक होल्डर्स के बारे में सोशल जिम्मेदारियां निभाना बगैर किसी लीगल प्रेशर के, स्ट्रेस के, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें स्कूल खोलना, हॉस्पिटल बनाना, वेलफेयर के काम करना, मीठे पानी के जो है वो कूलर्स लगवाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इसको पढ़िए, बुक भी आपके साथ मैंने शेयर की है, उसके कंसेप्ट पढ़िए, समझिए। अगर कोई समझ नहीं आता, यू कैन मैसेज मी ऑन द ग्रुप्स एंड आस्क मी। और ये एक छोटा पार्ट होगा आपके फाइनल एग्जाम में, मेन पार्ट जो है बिजनेस एथिक्स का होगा, इसलिए मैंने एक लेक्चर ये भी रिकॉर्ड कर दिया, एक और रिकॉर्ड कर दूंगा आपको मैं। और ऑनलाइन जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं बिजनेस एथिक्स के ऊपर, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए, वहाँ से आपको आइडिया होगा किस तरह क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर वहाँ से देखिए, तो आपको फाइनल प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।